الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين صدق الله العظيم۔ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم ارادہ کرتے اس بات کا کہ کوئی فضول چیز بنائیں، لہوا کھیل کود کا سامان کچھ ایسا بنائیں تو ہم اسے اپنی طرف سے بنا لیتے ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ مطلب ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ جو کافروں کا نظریہ ہے کہ آخرت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دنیا پھر ویسے ہی بیکار ہے، دنیا بیکار بنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو مرضی کرتا رہے تو ظالم بھی حق پر، مظلوم بھی حق پر، اچھا بھی حق پر، برا بھی حق پر، یعنی کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اندھیر نگری ہے، جو مرضی کرتے رہیں۔ حالانکہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ لہذا یاد رکھو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو الا بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لاعبین، بے مقصد اور فضولیات کے لیے، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ جو مشرکین کہتے تھے اس کا۔ دوسری بات کہ اگر ہم نے کھیل کود ہی کرنا ہوتا تو اس کے لیے اتنی بڑی کائنات بنانے کی، پیغمبر بھیجنے کی، کتابیں اتارنے کی، انسانیت کا سلسلہ چلانے کی، اور پھر ان سے پہلے جنات کو، پھر مخلوقات، اور پھر یہ سارا سسٹم ہمیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، ہم کچھ بھی کھیل لیتے، ہم کچھ بھی بنا لیتے اپنی طرف سے، اور ختم ہو جاتی بات۔ لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس بات میں بھی غور کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی ہے۔ یہ کہنا کہ دیکھیں کوئی بھی کسی نے چیز بنائی ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ بیکار پیدا کی ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو فضول ہے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے تو سامنے والے کے دل پر کیا گزرے گی کہ یار میں نے اتنی محنت کی ہے اور اتنی لگن سے یہ ایک چھوٹی سی چیز بنائی ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی، آپ کہیں گے یہ ویسے ہی بنائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پر حساب کتاب تو لیں گے، انتقام بھی لیں گے۔ اسی کا دوسرا پہلو یہاں پر اگر آپ یہ سوچیں کہ کسی نے کوئی چیز بنائی، چھوٹی چھوٹی ایجادات ہے، گھڑی ہے، سیل ہے، موبائل ہے، یہ بلب ہے، فلاں ہے، ان لوگوں کی ہم کتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ یار اس نے انسانیت کا بڑا فائدہ سوچا ہے، ایک ایسی چیز بنائی جس نے پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ صوفہ بنانے والے کی تعریف کہ یار ایک آرام دہ اس نے چیز بنائی ہے بیٹھنے کے لیے۔ پردے بنانے والے کی تعریف کہ یار کتنی پردے کا پردہ ہے، دیوار کا کام کر رہا ہے اور خوبصورت کتنا ہے۔ قالین بنانے والے کی تعریف، ہر چیز کی تعریف۔ تو جس رب نے یہ زمین و زمان بنائے اور یہ شجر و حجر اور یہ بر و بحر اور انسان اور جنات اور یہ جاندار اور قسم قسم کے نباتات، یہ چیزیں بنائیں، تو کیا اس کی تعریفیں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو بطریقہ اولائس کا مستحق ہے، اور قرآن میں بار بار اس چیز کو بیان کیا، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ ہی جو ہے دنیا میں بھی قابل تعریف ہے اور آخرت میں بھی قابل تعریف ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی مقصد ہے بنانے کا ان چیزوں کو کہ ان چیزوں کو دیکھ کر انسان اس بات کو سمجھے کہ ان کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ یہ فرمایا نا لاعبین، بیکار پیدا نہیں کیا، تو بھائی پھر کیوں پیدا کیا ہے؟ تو مقاصد تو بہت سارے ہیں،
لیکن ان میں سے ایک مقصد میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ مقصد بھی ہے، آسمان بغیر ستونوں کے ہزاروں سال سے کروڑوں سال سے کھڑا ہوا، زمین ہے زندہ لوگوں کو اوپر لیے ہوئے ہے، مردوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، پھر اندر سے بہت کچھ نکال بھی رہی ہے، اندر کوئی اسٹاک کیا ہوا نہیں ہے، سیب، کیلا، امرود، انار، اناج، کچھ بھی نہیں ہے زمین میں، لیکن بیج بوتے ہیں نکل رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی قدرت کے مظاہر ہے۔ تو ان چیزوں سے مقصود یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات کو سمجھا جائے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے اسے لاعبین، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت کر دی، بل نقذف بالحق، بلکہ ہم تو حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، ہم پھینک دیتے ہیں، پھینک مارتے ہیں حق کو باطل پر، فَيَدْمَغُهُ، وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، چنانچہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات کا اعلان کیا کہ جہاں بھی حق ہوگا وہاں باطل نہیں رہ سکتا۔ باطل اگرچہ سر اٹھائیں گے لیکن ان باطلوں کو اللہ تعالیٰ پنپنے نہیں دے گا، آگے نہیں بڑھنے دے گا، آگے وہی بڑھے گا جو حق ہے، جو حق ہے وہی آگے بڑھے گا، باقی نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ یہ جو پیچھے نظریہ ہے کہ بھئی کائنات کھیل کود کے لیے ہے، زندگی مزے کے لیے ہے، عیاشی کے لیے ہے، تو فرمایا ان بات یہ سب باطل ہے، باتیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ جو حق ہے جس مقصد کے لیے، تو وہ حق جہاں پر بھی آئے گا اس باطل نظریے کو ختم کر کے رکھ دے گا، ختم کر کے رکھ دے گا۔ جیسے ابھی میں نے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتائی کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، تو بھئی یہ کائنات کیسے بیکار ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا، اور مقاصد قرآن نے بیان کیے ہیں۔ سب سے بڑا مقصد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو گویا یہ اچھے کام کرنے کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، اس لیے دنیا کو دارالامتحان کہا۔ لیکن اچھا کام بھی اللہ کے ہاں، اچھا کام وہ والا جو اللہ کے ہاں اچھا ہے۔ اب دنیا میں بہت سارے کام ہمیں اچھے نظر آتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اچھا، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں سے جو تم بیان کر رہے ہو، اور اسی کے لیے وہ سب کچھ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اس کے بعد تو وہ فرشتے بھی موجود ہیں جو تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، عبادت کرتے ہوئے تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ تو دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفترون، اس میں سستی بھی نہیں کرتے، انہیں تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، انہیں سستی بھی نہیں ہوتی، ان کا تو کام ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ بلکہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا سجدے میں ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں، بنائے گئے ہیں، تب سے سجدے میں ہیں، اور ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ سجدے میں پڑے رہو بس۔ تو عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے زمین سے الہ بنا دیے، ہم ینشرون، وہ زندگی دے سکتے ہیں؟ بھئی اللہ کی ذات تو زندگی بھی دیتی ہے، موت بھی دیتی ہے، تو کیا یہ جو معبود ہیں کیا یہ ان کو زندہ کر سکتے ہیں؟ یہاں ایک تو مرنے کے بعد جو اٹھنے کا ہے اس حوالے سے کہ ان کا جو نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو کیا یہ اپنے معبودوں کے بارے میں بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں؟ جب آپ نے کسی کو رب مان لیا، ٹھیک ہے اللہ کو نہیں مانا، کسی اور کو مان لیا، اب آپ نے کہا کہ یہ رب ہے،
یہ ہر چیز پر قادر ہے، تو میرے بارے میں تو تم نہیں مان رہے کہ میں اٹھا سکتا ہوں، تو کیا یہ اٹھا سکتے؟ بات نہیں سمجھ رہے بھائی، اٹھا دو وہ نہیں سکتے، لیکن کم از کم ان کے بارے میں تو تم یہ عقیدہ رکھو نا کہ یہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب ان کو رب مان رہے ہو تو کم از کم یہ بھی مانو کہ وہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ حالانکہ تم اتنے عقل کے اندھے ہو گئے، رب بھی مان رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ بعض حضرات نے کہا یہاں زندگی سے یہ ہمارا مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس زمانے میں دو قسم کے نظریات تھے۔ بعض لوگوں کے یہاں یہ کہنا تھا کہ زمین کا رب اور ہے، آسمان کا رب اور ہے، اور زمین کا جو رب ہے وہ جو زمین کو ہریالی دیتا ہے تو وہ زمین کو زندگی دیتا ہے۔ اس جو زمین بنجر ہوتی ہے پھر ہری بھری ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہری بھری کرتا ہے وہ معبود اسے زندگی دیتا ہے۔ بہرحال اس چیز کی حنفی کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ، اور سب سے بڑی دلیل یہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں کئی الہ ہوتے اللہ کے سوا، لفسدتا تو یہ نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ وہاں اس نظریے کی رد کر دیا نا کہ زمین کا رب اور ہے اور آسمانوں کا رب، فرمایا ایسا ہوتا تو زمین والا آسمان والے کو زمین پر کچھ نہ کرنے دیتا، اور زمین والا آسمان پر کچھ کرنا چاہتا تو وہ کچھ نہ کرنے دیتا۔ تو بھئی ایک بیان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتے، ایک جگہ دو ایسے جمع نہیں ہو سکتے، اگر ہوں تو اختلاف یقینی ہے۔ اب کروڑوں سال سے سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور غروب ہونا، دن اور رات کا آگے پیچھے آنا جانا، اور چاند کا نکلنا اور انسانیت کا سلسلہ، اور یہ تمام معاملات اس بات کی دلیل ہیں جو چل رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اگر زیادہ ہوتے تو اختلاف ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے، عرش عظیم کا رب ہے ان باتوں سے جسے وہ بیان کر رہے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ جواب دے نہیں ہے کسی کو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہم یسألون، اور یہ سب جواب دے ہیں، ان کے رب بھی، معبود بھی، اور یہ تمام انسان بھی، تو یہ تمام سوال کیے جائیں گے اور اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا، آپ کہہ دیجئے لے آؤ اپنی دلیل، یہ تو اس شخص کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہے اور اس کا جو مجھ سے پہلے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے حق کو، فہم معرضون، پس اعراض کرنے والے ہیں۔ یہاں میرے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ میں جو آج بات کر رہا ہوں کہ شرک غلط ہے، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں صحیح ہے، تو یہ بات صرف میں نے نہیں کہی، من معی وذکر من قبل، مجھ سے پہلے کا دیکھ لو تو ہر پیغمبر نے آ کر یہ تعلیم دی ہے، ہر پیغمبر نے آ کر اپنی امت کو یہ سکھایا کہ بھئی شرک غلط چیز ہے۔ میں اگر کہہ رہا ہوں کہ چوری غلط ہے تو صرف میں نہیں، اوپر سے دیکھ لو، جھوٹ بولنا غلط ہے، ناپ تول میں کمی کرنا غلط ہے، بارشیں صرف اللہ کی ذات برساتی ہے، اولاد صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، فلاں فلاں جتنی بھی میری باتیں ہیں تو یہ صرف میری نہیں ہے۔ اگر تم تاریخ اٹھا کر دیکھو تو مجھ سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا، پیغمبر بتاتے رہے، نیک لوگ بتاتے رہے، اور اس زمانے میں بھی بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے انکار کرتے رہے، یہ چلتا رہا۔ لہٰذا اگر آج آپ کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس سے آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے دعوت کا سلسلہ جاری رکھیے، کوئی مانتا ہے فبیہا، نہیں مانتا تو بھی فبیہا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔